یہی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جو کچھ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں زندگی میں یہ وہی کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے اور اپنے بچے کو پیار اور محبت سے رکھتی ہے تو وہ بچہ پیار اور محبت ہی سیکھے گا۔ اسی بچے کا والد اگر گھر میں آتے ساتھ ہی اپنے آپ سے انسانیت کو اتار کر درندہ بن جاتا ہے، ایک سے غصے سے بات کی، دوسرے کو ڈرایا، تیسرے کو دمکایا، تو یاد رکھو اس بات کا اثر کسی دوسرے فرد پر ہو یا نہ ہو، اس دودھ پیتے بچے پر ضرور ہوتا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ اس چیز کو ضرور سیکھتا ہے۔ جس بچے کا والد بھی گھر آ کر پیار محبت سے بات کرتا ہے، شفقت کے لہجے سے بات کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر بدتمیزی سے بات کرے، کیونکہ اس نے کبھی بدتمیزی دیکھی ہی نہیں۔ اور جو بچہ صبح اٹھ کر یہی دیکھتا ہے کہ میرے ابو کا پورے گھر میں رعب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو کے اندر انسانوں والی کوئی بات نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے تو شور شروع کرتا ہے، سوتے وقت تک شور ہی کرتا ہے، یاد رکھو اس بچے کا ذہن یہی ہے کہ میں اونچی آواز سے بات کروں گا تو اگلا بندہ سنے گا، نہیں تو نہیں سنے گا۔ تو غصے کی پہلی وجہ اس کو اس کے والدین دیتے ہیں جو اس کے سامنے غصے میں بات کرتے ہیں، یا اس کے سامنے کسی دوسرے پر غصہ کرتے ہیں۔ بذات خود غصہ بری چیز نہیں ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، لیکن اس کا ایک محل ہے، ایک موقع ہے، اس کو وہاں پر استعمال کرنا چاہیے، وہاں پر ہم استعمال نہیں کرتے۔ ایک مثال سمجھاتا ہوں، غصہ جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمارا بچہ 100 کا نوٹ پھاڑ دے ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو بچہ ہمارا یہی سیکھتا ہے کہ نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ ویسے ہی مسجد بنی ہوئی ہے، اصل چیز یہ 100 کا نوٹ ہے جو میں نے پھاڑ دیا ہے، نہیں تو کاپی کے اندر سے بھی تو میں نے ایک کاغذ پھاڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے پیسے کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔